السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے فرسٹ ایئر کی بک میں سے 8ویں پوائم آزیمینڈس بائے پی بی شیلے لایا ہوں۔ اس پوری ویڈیو کے اندر ہم اس پوائم کی ٹرانسلیشن کریں گے، ایکسپلینیشن کریں گے اور اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ آپ تک میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stones stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculptor well those passion red which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed." کہتا ہے کہ I met a traveler from antique land، میں ملا ایک مسافر سے، from an antique land، جو کہ قدیم سرزمین کا تھا، who said، جس نے بتایا یا جس نے کہا، two vast and trunkless legs of stones، two vast and trunkless legs، دو بڑی ساری کشادہ مگر بغیر دڑ کے ٹانگیں، آف سٹونز، جو کہ پتھر کی بنی ہوئی تھیں، اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، صحرا میں کھڑی ہیں، نیئر دیم، ان کے قریب، آن دا سینڈ، ریت میں، ہاف سنک، آدھی دھنسی ہوئی، آ شیٹرڈ، اور مسخ شدہ، وائزج، چہرہ ہے، لائز، پڑا ہوا، ہز فران، اور اس کے اوپر تیوری، اینڈ رنکلڈ لپ، اور اس کے شکن زدہ اونٹ، اینڈ سنیر آف کولڈ کمانڈ، سنیر ایک حقارت والی، کیا، بے آف کولڈ، بے رحم، کمانڈ ہے، یعنی کہ ایک حقارت سے بھرا ہوا اور ایک بے رحم قسم کا ایک فرمان ہے اس کے اونٹوں کے اوپر۔ ٹیل دیٹ اٹس اسکلپٹر ویل دوز پیشن ریڈ، بتاتا ہے کہ جو اس کا مجسمہ ساز ہے، ویل دوز پیشن ریڈ، اس نے اس کے جو جذبات تھے ان کو بخوبی پڑھا ہوا تھا، وچ یٹ سروائیو، جو کہ ابھی بھی باقی ہیں، اسٹمپڈ، مور ضبط ہیں، آن دیز لائف لیس تھنگس، ان بے جان چیزوں کے اوپر، یعنی کہ پتھر کے اوپر۔ پوری لائن کا ترجمہ اس طرح بنے گا کہ ان بے جان چیزوں پر ثبت شدہ جذبات اور احساسات ابھی بھی باقی ہیں۔ دا ہینڈ دیٹ موکڈ دیم اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیڈ، دا ہینڈ، اور ہاتھوں کی مہارت ہے کہ دیٹ موکڈ، کہ جس نے اس کی نقل بنائی، اینڈ دا ہارٹ، اور جو دلی جذبات ہیں، دیٹ فیڈ، اور ان کو بھرا، یعنی کہ مجسمہ ساز کے ہاتھ کی مہارت ہے کہ اس نے بادشاہ کے جو دلی جذبات تھے اور اس کے احساسات تھے ان کو اس مجسمے کے اندر بھر دیا۔ اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر، اینڈ آن دا پیڈسٹل، یعنی کہ پایا دان کے اوپر، دیز ورڈز اپیئر، یہ الفاظ خواندہ ہیں یا لکھے ہوئے ہیں، مائی نیم از آزیمینڈس کنگ آف کنگز، کہ میرا نام ہے آزیمینڈس، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ۔ لک آن مائی ورکس، میرے کام کی طرف دیکھو، یہ مائٹی، ایز ہم لوگو، اینڈ ڈسپیئر، اور مایوس ہو جاؤ۔ کہتا ہے کہ مجسمے کے جو پایا دان ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں آزیمینڈس ہوں، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، میرے کارناموں کو دیکھو اے جاؤ جلال والو، اور
اس کے بعد مایوس ہو جاؤ. نتھنگ بسائڈ ریمین، نتھنگ بسائڈ کچھ بھی باقی نہیں ہے، ریمینز باقی، راؤنڈ دا ڈیکے شکستہ مجسمے کا، یعنی کہ اب اس کا کوئی کارنامہ اس کے پاس باقی نہیں ہے، یہ شکستہ مجسمے کے ارد گرد کچھ بھی باقی نہیں ہے. آف دا کلوزل ریک، اور وہ جو مجسمہ ہے کون سا؟ ٹوٹا پھوٹا ہوا، باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، وہ وسیع و عریض اور بالکل بیئر، یعنی کہ صحرا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کشادہ جو صحرا ہے. اب اس پوری لائن کا ترجمہ ایسے ہوگا کہ اس ٹوٹے پھوٹے قد و قامت والے مجسمے کی باقیات کے گرد ایک وسیع اور عریض اور تحاد نگاہ پھیلا ہوا ایک صحرا ہے، دا لان اینڈ لیول سینڈز، اور اس میں کیا ہے؟ سنسان اور چٹیل صحرا، اسٹریچڈ فار اوے، پھیلا ہوا ہے، سنسان اور چٹیل ریت کا صحرا دور تک پھیلا ہوا ہے. یہ پوری پوائم جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی. اب اگر ہم اس کا اسٹنزا وائز اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو پہلے اسٹنزا کے اندر ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہے وہاں، یعنی کہ ایک منظر کشی. تو کہتا ہے شاعر کہ میں ایک قدیم زمینوں سے یا قدیم علاقوں سے آئے ہوئے ایک مسافر سے ملا ہوں، اور پھر اس نے میں بتایا کہ وہ جو مجسمہ ہے وہ آدھا دھنسا ہوا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر تیوری ہے، اور اس کے جو اونٹ ہیں وہ جو ٹوٹے پھوٹے شکن زدہ اونٹ ہیں ان پر کیا ہے؟ ایک نفرت والا، حقارت والا اور بے رحمانہ وہ انداز ہے، ایک فرمان ہے. آگے چل کے وہ اس نے میں پھر یہ بتایا کہ وہ جو مجسمہ ہے اس کو جس مجسمہ ساز نے بنایا ہے وہ در حقیقت اس بادشاہ کے جذبات کو، احساسات کو بخوبی سمجھتا تھا، اور اصل مہارت اس مجسمہ ساز کیا کہ جس نے اس کے جذبات کو اور احساسات کو اس کے چہرے پر، اس کے دل میں بالکل صحیح نمایاں کر کے ہمیں دکھائی. اس مجسمے کے پائیدان پہ کچھ لکھا تھا، اور وہ لکھا ہوا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نام آزیمینڈس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. اے عظیم قد و قامت والے لوگوں جو تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، میرے کاموں کو ذرا دیکھو اور پھر تم مایوس ہو جاؤ، کیونکہ تم مایوس اس وجہ سے ہو جاؤ کہ تم میری طرح عظیم نہیں بن سکتے، تم میری طرح عظیم کارنامے نہیں سر انجام دے سکتے، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. اور آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ اب اس شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے جو مجسمے کی باقیات ہی باقی ہیں، اس کے پاس اس کا کوئی کارنامہ باقی نہیں ہے. ہاں باقی ہے تو صرف وہ سنسان اور ریت کا صحرا ہے جو کہ تحاد نگاہ پھیلا ہوا ہے. اس پوائم کے اندر سے مجھے امید ہے کہ آپ نے اصل بات کو پک کر لیا ہوگا، اور وہ اصل بات کیا ہے؟ غرور. کہ مائی نیم از آزیمینڈس کنگ آف کنگز، کہ میرا نام آزیمینڈس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یہ وہ غرور ہے جس کے بارے میں پوئٹ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ غرور باقی نہیں ہے صرف سوائے اس کے کہ وہ اس مجسمے کے اوپر نظر آ رہا ہے اور اس کی باقیات باقی ہیں، نہ وہ شخصیت باقی ہے اور نہ اس کا کوئی کارنامہ باقی ہے. اب اگر اس کے آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں گے تو
آپ کے لیے ایک چیز یہاں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آزیمینڈس ایجپشین لینگویج کے اندر ایک خاص بادشاہ کا نام تھا، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ فرعون۔ فرعون کو ایجپشین لینگویج کے اندر آزیمینڈس کہتے ہیں، اور فرعون کے بارے میں آپ نے بہت ہی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر خداوند ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے اس نے کہا کہ میرا نام آزیمینڈس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ عموماً ہم ایز اے مسلم اللہ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں، یعنی کہ تمام بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے وہ رب تعالیٰ ہے، اس کے بعد کوئی بھی یہ جو سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس کلیم نہیں کر سکتا۔ مارل لیسن یہ ہے کہ غرور کا ہمیشہ سر نیچا ہوتا ہے۔ غرور کرنے والے لوگ، ان کا غرور خاک میں مل جاتے ہیں دونوں، اور باقی نہ تو ان کا کوئی کارنامہ رہتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی ظالم، مغرور اور عظیم کہا۔ ہٹلر کی بات کریں آپ، فرعون کی بات کریں، نمرود کی بات کریں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی ہم مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ آج دیکھیں کہاں ہیں، آج ان کی کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ جس طاقت کو، جن کارناموں کو وہ عظیم کہتے تھے اور یہ کلیم کرتے تھے باقی لوگوں کے لیے کہ ہمارے کارنامے دیکھیں، اور آپ مایوس ہو جائیں کیونکہ آپ ایسے کارنامے نہیں کر سکتے۔ آج نہ وہ طاقتیں ہیں، نہ وہ غرور ہے، نہ وہ شخصیات ہیں، اور نہ ان کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی باقی نہیں ہوتا۔ آخری لائن کے اندر اگر آپ اس کو بغور سمجھیں اور وہاں سے ہی آپ اگر اس کا مورل لیسن نکالنے کی کوشش کریں تو آپ اس کوشش میں کامیاب ہوں گے کہ اس بادشاہ کی باقیات تو باقی ہیں، لیکن ٹوٹا پھوٹا جسم بھی باقی ہے، لیکن نہیں ہے تو کوئی کارنامہ پاس نہیں ہے تو وہ غرور نہیں ہے تو وہ جاؤ جلال نہیں ہے، اور وہ خوف جو کہ اس نے اپنے لوگوں پر مسلط کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی باقی نہیں ہے۔ اب اس کا مجسمہ ہے کہاں؟ صحرا میں ہے، جہاں سے کسی کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور چیز آپ کو میں واضح کروں کہ اب کوئی بھی بادشاہ جو اپنا اسٹیچو بنوائے گا یا اپنا مجسمہ کہیں نصب کروائے گا تو وہ کبھی بھی کسی جنگل کے اندر یا کسی صحرا میں مجسمہ نہیں نصب کروائے گا، چونکہ وہاں سے لوگوں کا آنا جانا، وہاں سے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا، اور وہ آخر کار ایک صحرا میں اپنا مجسمہ نصب کروا کے کس چیز کے اوپر اپنا روب ڈالے گا۔ تو یہاں سے یہ ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ جس صحرا میں اس نے اپنا یہ مجسمہ نصب کروایا تھا، جو کہ ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے، اس صحرا کے اندر شاید کبھی کسی دور میں کوئی بستی ہوئی ہوگی، کوئی شہر ہوا ہوگا، جو کہ اب وہ بھی باقی نہیں ہے۔ تو کارنامے تو بات کی بات ہے، وہ لوگ نہیں رہے، وہ بستیاں نہیں رہیں، وہ شہر اجڑ گئے، اور غرور ان کے آگے کیا معنی رکھتا تھا کہ وہ ٹک سکتا۔ اور پھر آپ ایک اور چیز کو یہاں سے آپ نے پک اپ کرنا ہے اور اس میں سے مورل لیسن مزید نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ جن لوگوں نے بھی کلیم کیا کہ طاقت ہماری ہے یا ہم طاقتور ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کو آخر مٹی میں مل جانا ہوتا ہے، جیسا کہ وہ اسٹیچو نصف گاڑا ہوا تھا۔ اب اس کا بھی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اب دیکھیں فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو زمین نے ایکسیپٹ نہیں کیا،
پانی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، زمین میں گاڑا گیا تو اس نے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب یہ بھی لکھنے والے کی ایک مہارت ہے کہ اس نے ہمیں کس طرح یہ ساری سٹوری بیان کی کہ اب اس بادشاہ کا جو دھڑ ہے وہ حقیقت میں بھی موجود ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ فرعون کی ممی اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، اور وہ اب جس طرح اس نے کہا کہ نصف زمین میں اور نصف باہر، آگے پیچھے سارا غرور خاک میں مل گیا، ریت نے اسے کور کر لیا اور وہ صحرا بیابان۔ اور اب اس کا کلو کیا ہے کہ ہے تو فرعون کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ابھی بھی سروائیو کر رہی ہے، لیکن ہے اسی زمین پر، لیکن زمین کے اندر اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو اس کے کارنامے، اس کا غرور، اس کا رعب، اس کا دبدبا اب کوئی سن کے بھی وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہو سکتا۔ تو مارل لیسن یہ ہے کہ باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آخر کار ہم سب نے مر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ جانور ہے یا کیڑا مکوڑا ہے، کچھ بھی ہے جس کے اندر بھی ذرا روح باقی ہے، وہ اس روح نے ایک نہ ایک دن موت کا سفر طے کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ غرور کا ہمیشہ سا نیچا ہوتا ہے۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ملا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی کامیابیوں پر، اپنی اچیومنٹس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کے غرور کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آج آپ کے لیے یہ میری ویڈیو کتنی انفارمیٹیو تھی، آپ نے جو کچھ لیسن اس میں سے اخذ کیا، جو سیکھا، آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا بےتابی کے ساتھ انتظار کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنے آگے پیچھے ضرور نگاہ رکھیں، اور ہر کسی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننے کی کوشش کریں، اور کسی کو بے جا تکلیف نہ دیں، چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جاتے ہیں، ہمارا غرور، ہماری اچیومنٹس اور ہماری جو زندگی کے اندر کی گئی کاوشیں ہوتی ہیں وہ صرف ہمارے ایک نام کے ساتھ، ایک ٹائٹل کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں۔ آباد رہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ اللہ حافظ۔